اب رہی بات یہ، ہم اس موضوع کا آغاز کہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس بات کو جب شیعہ حسن اللہ یاری سے اس بات کا سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ نکاح ہوا تھا، تو حسن اللہ یاری کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نکاح نہیں ہوا، اور پھر اس کے لیے وہ جو دلیل لے کر آتے ہیں، ایک قصہ، ایک من گھڑت واقعہ کہ جی وہ ایک جنیہ تھی جو اہل نجران میں سے آئی تھی، اور پھر اس کی شکل جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی یعنی ام کلثوم کے جیسی بنا دی گئی، اور پھر اس کا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا گیا۔ یہ قصہ جھوٹ اور کذب بیانی کی انتہا ہے۔ اب دو باتیں کی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ نکاح زبردستی کا نکاح تھا اور ڈرا دھمکا کے نکاح کیا گیا، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ وہ جو نکاح ہوا تھا وہ ایک جنیہ سے نکاح کیا گیا تھا، اور وہ جو روایت لے کر آتے ہیں وہ بھی پڑھیے، یہ میں کلپ آپ کا ان سے شیئر کر دیتا ہوں کہ ان کا موقف اس میں کیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ایک تو راز تھا امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک کہ جو جس شخص سے شادی ہوئی ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی بچی نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ایک چڑیل ہے، ایک چڑیل سے شادی ہوئی، یہ تو راز تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک جنیہ تھی، ان سے جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا گیا۔ اب آپ اسی چیز کو اگر میں کہوں گا کہ یہ قصہ من گڑت قصہ ہے، گھڑا گیا ہے یہ قصہ، اور کتمان حق کیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ بات چھپائی جا رہی ہے، تو اگر میں کہوں یہ بات تو شاید ممکن ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بات عجیب لگے کہ آپ تو فریق مخالف ہیں، آپ تو ایسا کہیں گے۔ تو اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ شیعہ حسن اللہ یاری اپنی ہی کتابوں سے یا ناواقف ہیں یا پھر بغض اور عناد میں جھوٹ چھپاتے ہیں، حقائق کو چھپاتے ہیں۔ حسن اللہ یاری اتنے بڑے محدث نہیں ہیں شیعہ اثنا عشری کے نزدیک جتنے فیض کاشانی ہیں، اور فیض کاشانی کے بارے میں یہ خود بھی کہتے ہیں۔ کتب ارباب ان کی جو دسترس ہے، انہوں نے الوافی لکھی، تو جو ان کی تحقیق ہے حسن اللہ یاری کی تحقیق ان سے زیادہ نہیں ہے۔ خود حسن اللہ یاری کہتے ہیں کہ جس شعبے سے وابستہ لوگ ہوں ان سے پوچھا جائے، محدثین سے پوچھا جائے احادیث کے بارے میں۔ تو فیض کاشانی کتاب الوافی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 108 پر کہتے ہیں وَأَمَّا مَا رَوَى مصنف من حدیث الجنیہ الیہودیہ، یعنی وہ جو یہودی جنیہ والی جو روایات ہے جو مصنفین نے کی ہے، من اہل نجران، جو اہل نجران میں سے تھی، فَأَن جماعت مجہولین، یہ مجہولین کی جماعت نے نقل کی ہے یہ جو روایت ہے۔ وَلَا حَاجَّ إِلَيْهِ كَمَا ذَكَّرْنَا وَلَا نَدْرِي مَدَّعِي إِلَى وَضْعِ هَذِهِ الْحِكَايَةِ وَلَا نَقْلِهَا۔ مجھے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ من گھڑت چیز گھڑنے کی ضرورت کیا تھی، کیا حاجت پیش آئی اس چیز کی کہ اس کو بدا کیا جائے۔ فَإِنْ كَانَ لِعَدْمِ صِحَّةِ نِكَاحِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِعُمَرَ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ صحیح بالمقتضى فقہ الشیعہ الامامیہ، کہ یہ جو بات ہے کہ عقد ام کلثوم کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، یہ ایک حقیقی اور صحیح بات ہے، مسلمات میں سے ہم اس چیز کو جانتے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے فیض کاشانی نے کتاب وافی میں کہی ہے، اور وہ میں یہ حدیث آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ صرف اتنا نہیں کہتے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات اتنی مذاقہ خیز ہے، اتنی مذاقہ خیز ہے یہ بات کہ جس سے ایک غم زدہ عورت بھی مسکرا اٹھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو راوی اس روایت میں جو راوی بیان کیے جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ راوی ایسے ہیں جو خود سے گھڑے گئے ہیں، ان کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، نہ تو یہ مصنفین کی فہرست میں ہے، نہ یہ روات کی فہرست میں ہے، ان کا تذکرہ ہی نہیں ملتا۔ تو ان میں سے کچھ کے نام بھی یہاں پر یہ نقل کرتے ہیں۔ جدعان بن نصر، محمد بن ابی سعدہ و محمد بن حمویہ، یہ نام ہیں، اس طرح کے نام ہیں۔ اس میں کہتے ہیں یہ تو گھڑے گئے نام، یہ تو مطلب پتہ ہی نہیں ہے یہ لوگ کون ہیں، مطلب جان بوجھ کے گھڑے گئے ہیں۔ واضح الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اختراع ہے، یہ جو خرافات ہیں، خرافات بھی کہہ رہے ہیں، اختراع بھی کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ اتنی مذاقہ خیز بات ہے کہ ایک غم زدہ عورت بھی اس پر ہنس پڑے۔
اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ اثنا عشری امامیہ کے نزدیک یہ صحیح اور ثابت شدہ بات ہے اور شرعاً جائز ہے. نہ فقط اتنا، آگے فردر اگر آپ اسے کہیں گے تو آخری سطور میں اس کے آگے بالکل آپ کو نظر آئے گا، یہ روایت میں آپ سے اسکرین پہ شیئر کر دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جن کا نام لینا میں پسند نہیں کرتا، وذکر بعض مشاعرین اہل الحدیث لا احب ذکر اسمہ شیئا افحش واشنا مما روا فی هذا الخبر، کہ اس سے بھی زیادہ مطلب غلط اور بےہودہ بات کہی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ایک اور بات کی ہے، میں ان لوگوں کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا. تو وہ کیا بات ہے کہ یہ جو ہے وہ زبردستی کا نکاح تھا، اور کیونکہ اب یہ ان کی دلیل کہہ رہے ہیں کیونکہ کہ کچھ حرام چیزیں بھی، حالانکہ زبردستی کا نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ حرام چیزیں بھی بعض اوقات، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ دلیل دیا، بعض اوقات کسی مجبوری میں جائز ہو جاتی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی بات ہے اولاد رسول سے نسبت دینا، زنا کی نسبت دینا ہے، اور یہ بات قبیح بات ہے. یہاں اب انہیں ان کی اس بات پر غصہ آ رہا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کے بارے میں وہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ ڈر کے مارے، غصے میں جبراً انہوں نے اپنی بیٹی کسی کو دے دی. مطلب یہ جبر کا نکاح ہی نہیں ہوتا. اور پھر کہہ رہے ہیں یہ جو حدیث جنیہ والی بات، یہ تو گھڑی ہوئی بات ہے، ایسی گھڑی ہوئی بات ہے کہ حالانکہ جو ثابت شدہ بات ہے اس کا رد کرنے کے لیے انہوں نے ایسی گھڑی بات کی کہ غمزدہ عورت بھی ہنس پڑے اس بات پر. ایسے لوگوں کے راویوں کو ڈال دیا گیا نام جن کا وجود ہی نہیں ہے سرے سے، کہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے لوگ، مصنوعی راوی گھڑے گئے اور پھر ان کے بعد جو ہے وہ یہ حدیث گھڑی گئی. اچھا، پھر کہتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے یہ جو زبردستی نکاح والی بات کی ہے، یہ ایک ایسی قبیح بات ہے کہ زنا کی نسبت دینا، یعنی جو مفہوم بات ہے زنا کی نسبت دینا ہے اولاد رسول سے. کہہ رہے ہیں کہ یہ بات چاہے وہ تقیتاً ہو چاہے وہ مجبوراً ہو، میں ہرگز اس بات کو میں قبول نہیں کرتا، چاہے اس کے بدلے میں تمام مسلمانوں کو کافر قرار دینا پڑے، کافر ماننا پڑے، یا تمام کفار کو مسلم ماننا پڑے، تو بھی میں اس بات کو، ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ اولاد رسول اور سیدنا علی زبردستی جبراً اپنی بیٹی کسی اور کو دے دیں گے. تو یہ جنیہ والی بات بھی ختم ہو گئی، اور اس کے علاوہ زبردستی نکاح والی بات بھی ختم ہو گئی، اور یہ نکاح ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ شیعہ اثنا عشری کے فقہ کے نزدیک یہ بات واضح اور مسلمہ اور ثابت شدہ ہے. رہی بات ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ عمر کا بہت ڈفرنس تھا، تو کیا شرعی کوئی ایسی علت ہے، کوئی ایسا کوئی معیار ہے کہ اس کیریکٹرسٹکس پر اگر یہ ایج ڈفرنسز ہوں تو نکاح حرام ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، یہ نکاح نہیں کروانا چاہیے؟ ایسا کوئی حکم ہے آپ کی نظر میں؟ تو کیوں حلال چیزوں کو آپ حرام قرار دیتے ہیں؟ تو یہ حسن العیاری کو بھی جواب ہے، ان لوگوں کو بھی جواب ہے آپ کی اپنی کتابوں سے. یہ فقط ایک دلیل میں نے دکھائی ہے، ایسی اور بہت ساری دلیلیں ہیں، ایسے دلائل کے انبار ہیں اس چیز پر، لیکن میں نے یہ وہ بات کہی جو کتب اربع کے پر تحقیق کی، جن محدث شیعہ اثنا عشری محدث نے، فیض کاشانی نے کتاب الوافی میں، یہ میں نے حوالہ بھی آپ کے سامنے اس کا شیئر کر دیا. بھی ایک اور دلیل بھی اسی ضمن میں آپ سے شیئر کر دوں. سید شریف مرتضیٰ، شریف رضی کے بھائی، اور ان کے بارے میں ویسے تو حسن العیاری کہتے ہیں، شریف رضی کے بارے میں بھی وہ شاعر تھے، محدث نہیں تھے. تو خدا کا خوف کریں حسن العیاری صاحب، خدا کا خوف کریں. جس کی کتاب کو قرآن کی بہن کہا گیا، جسے محدث اور مفسر کہا گیا، جسے پڑھانے کے لیے آپ ہی کے محدثین کے بقول سیدہ فاطمہ الزہرا خواب میں آتی ہیں اور سید شریف رضی اور سید مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر شیخ مفید کے پاس لے جاتی ہیں کہ میرے ان بیٹوں کو علم دین سکھاؤ. تو آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ محدث نہیں تھے، حسن العیاری محدث تھے. تو خدا کا خوف کریں، پہلے حدیث کی ڈیفینیشن آپ واضح کر دیجئے کہ حدیث کی ڈیفینیشن آپ کے نزدیک ہے کیا. تو بہرحال تو سید مرتضیٰ، شریف مرتضیٰ کہتے ہیں، یہ رسائل شریف مرتضیٰ، سید شریف مرتضیٰ کہتے ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 150،
فاما من جہادہ من غفلت اصحابنا، یعنی جو ایسے ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے اصحاب یعنی ہمارے محدثین جو ہیں وہ غفلت کی بنا پر وقوع حاد العقد و نقل حاد البیت، یہ اس جو واقعہ یہ جو نکاح ہوا ہے عقد ہوا ہے اس کا جو یہ لوگ انکار کرتے ہیں، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ اولاد من عمر معلوم مشہور، یعنی سیدنا عمر سے اس نکاح سے اولاد بھی معلوم اور مشہور ہے۔ اب وہ جنیہ سے نکاح ہوا تو اس سے اولاد ہوئی تھی، یہ اولاد جنیہ کی تھی ہے، تو کہہ رہے کہ یہ چیز کوئی بھی شخص کوئی ہر دھرم اور مبغض شخص کے علاوہ کوئی جاہل ہی ہوگا جو اس کا انکار کرے گا۔ بعض الفاظ میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو اِنَّا يَدْفَعُ إِلَّا جاہل وَمَعَانِدْ، یعنی کوئی جاہل اور ماند شخص ہی ہوگا، عناد سے بھرا ہوا شخص ہوگا، جہل سے بھرا ہوا شخص ہوگا جو اس کو جو ہے وہ رد کرے گا، جو اس کا انکار کرے گا اس نکاح کا سیدنا عمر فاروق کا ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ دو حوالے فی الحال میں نے آپ سے شیئر کیے، فردر بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ حوالے شیئر کرتا ہوں۔